کی سیرت چل رہی ہے، آپ کے والد کی وفات تک بات پہنچی۔ ایک ہوتا ہے معجزہ اور ایک ہوتا ہے ارہاس۔ معجزہ اور ارہاس، نبی کو نبوت ملنے کے بعد جو عام عادت سے ہٹ کر کوئی کام نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو، یہ معجزہ ہے۔ نبی کے پیدا ہونے سے پہلے جب ایسا کام ہو اسے ارہاس کہتے ہیں۔ یہ بھی معجزے کی قسم، ارہاس اور معجزہ۔ تو نبی کے نبی بننے کے بعد جو خلاف عادت کام ظاہر ہو، جیسے حضور کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے ہو جانا، آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے نکل آنا، یہ معجزات ہیں۔ اور حضور کے پیدا ہونے سے پہلے جو خلاف عادت کام ہو ان کو ارہاس کہتے ہیں۔ حضور کی پیدائش سے 50 دن پہلے، حضور کی پیدائش سے 50 دن پہلے 22 محرم الحرام تھا اور اتوار کے دن اصحاب الفیل کا واقعہ پیش۔ اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کو جو بیت اللہ پہ حملہ کرنا چاہ رہے تھے، اللہ نے تباہ کیا۔ یہ اصحاب الفیل کا واقعہ یہ حضور کا ارہاس ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا ذو نواس۔ ذو نواس بادشاہ کا نام۔ اس کے پاس ایک ساحر تھا، جادوگر۔ یہ احادیث میں یہ واقعہ موجود۔ جادو کے زور پر یہ بادشاہ کو بڑی جنگوں میں فتح دلواتا تھا۔ اگر کوئی وزیر نافرمانی پہ اترتا تو یہ جادو کر کے بادشاہ کا فرمانبردار بنا دیتا۔ تو سحر میں بڑا ماہر تھا۔ یہ جادوگر بوڑھا ہو گیا۔ اس نے بادشاہ سے کہا مجھے شاگرد دو، سارا فن اسے سکھا دوں، میں تو مر جاؤں گا اور تمہارا کام پھر یہ شاگرد کرے گا۔ تو بادشاہ نے ایک شاگرد دیا، نوجوان لڑکا۔ اب یہ بادشاہ کے جو ساحر تھا اس کے پاس جادو سیکھنے چلا جاتا۔ رستے میں ایک عبادت گاہ تھی جس کو صومعہ کہتے تھے۔ اس وقت مذہب برحق وہ عیسائی مذہب تھا۔ اس صومعہ میں عبادت خانے میں ایک درویش رہتے تھے، اللہ والے، عیسائی مذہب۔ لوگ آتے جاتے تو اس نوجوان نے دیکھا تو ایک دن اس عبادت گاہ میں چلا گیا، اس کی باتیں سنی، دل پر اثر ہوا۔ اب روزانہ اس صومعہ میں بھی وہ نوجوان چلا گیا۔ ایک دن ان بزرگوں نے اس کو اسلام کی دعوت دی، اس نے اسلام قبول اور کسی کو اطلاع نہیں دی، نہ بادشاہ کو پتہ ہے نہ جادوگر کو پتہ۔ اب یہ گھر سے جادو سیکھنے جاتا لیکن اس بزرگ کے پاس دین کا علم حاصل۔ ایک دن بادشاہ تک اطلاع پہنچی کہ یہ سستی کرتا ہے، آتا نہیں۔ بادشاہ نے ڈانٹا، معاملہ ختم ہو گیا، لیکن پھر یہ اسی بزرگ کے پاس جاتا۔ ایک دن اس عبادت خانے سے باہر نکلا، جا رہا تھا تو لوگ اکٹھے تھے۔ ایک اژدہا باہر نکل آیا ہے، لوگ خوف و ہراس کا شکار۔ تو اس لڑکے نے ایک چھوٹا سا پتھر لیا، کہا یہ آزمائش کا وقت، اور اللہ سے دعا کی کہ اگر اس راہب، اس بزرگ کا دین برحق ہے تو اس چھوٹے سے پتھر سے یہ اژدہا مر جائے۔ اس نے پھینکا، وہ اژدہا مر گیا۔ اب اس کا ایمان مضبوط۔ ان بزرگوں کو بھی پتہ چلا، لوگوں کو بھی پتہ چلا، تو لوگوں نے یہ مشہور کیا کہ یہ جادو میں ماہر ہو۔ ان بزرگوں نے اس کو بلایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کا تمہیں خاص قرب حاصل ہو، اور مجھے لگتا ہے کہ تم کسی بڑی آزمائش میں مبتلا ہونے، میرا کسی کو نہ بتانا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کو ایک قرب یہ دیا کہ جو لا علاج امراض تھے اس کے ہاتھ پر ٹھیک، جو پیدائشی اندھے تھے یہ دعا کرتا وہ ٹھیک۔ بادشاہ کا ایک وزیر وہ پیدائشی اندھا تھا، اسے پتہ چلا، وہ اس کے پاس آیا، کہا مجھے ٹھیک کرو۔ اس نے کہا میں تو نہیں کرتا، یہ اللہ کرتا ہے، میری شرط یہ ہے کہ توحید کو قبول کرو، اللہ پہ ایمان لے آؤ، میں دعا کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے منظور۔ اس نے دعا کی، اللہ نے اسے۔ اب یہ وزیر بادشاہ کے دربار میں بیٹھا ہے اور دیکھ رہا ہے،
تو بادشاہ بڑا حیران ہے، تمہاری آنکھیں کیسے ٹھیک؟ اس نے کہا اللہ نے کی ہے۔ تو اس نے کہا خدا تو میں خود ہوں۔ اس نے کہا تم نہیں ہو، تمہارا میرا سب کا خدا ایک۔ بادشاہ مشرک تھا، اب اس نے اس کو پکڑا اور سزا کہا تمہیں یہ کس نے سکھا؟ تو سزا کی وجہ سے بول پڑا کہ فلاں نوجوان نے۔ اس لڑکے کو بلا لیا، اس پہ بھی سختی کی، کہا کس سے سیکھا ہے؟ اس نے راہب کا بتا دیا، اس بزرگ کو بھی لے آئے۔ اب بادشاہ نے کہا بزرگ سے کہ تم اس توحید کو چھوڑ دو، نہیں تو آرے کے ساتھ تمہیں چیر دیا جائے۔ تو حدیث میں ہے کہ اس نے کہا یہ تو نہیں چھوڑ سکتا، تو اس کو آرے کے ساتھ چیر دیا۔ وزیر کو کہا، اس نے کہا میں نہیں چھوڑ سکتا، اس کو بھی چیر۔ اس نوجوان کی باری آئی تو کہا تجھے اس طرح نہیں مارے۔ چند لوگوں کو کہا کہ اس کو لے جاؤ پہاڑ پہ اور اوپر سے دھکا دے دو، اس کا جسم بھی بکھر دے۔ یہ لے گئے، پہاڑ پر پہنچے تو اس لڑکے نے دعا کی تو پہاڑ پر زلزلہ آیا، جتنے لے کر گئے تھے وہ گر گئے، یہ سلامت رہے۔ بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے۔ بادشاہ نے کہا اب اس کو ہم دریا کے اندر غرق کریں گے۔ پھر چند لوگوں کو بھیجا کہ اس کو دریا کے اندر درمیان میں جا کر گرا، پھر لے کر چلے گئے۔ درمیان میں پہنچے، اس نے پھر دعا کی، کشتی الٹی، جو ساتھ تھے وہ گر گئے، یہ بحفاظت کنارے پر پہنچ۔ اب بادشاہ کی توہین اور ضلالت پورے علاقے میں پھیلی کہ ایک نوجوان اس سے مر نہیں رہا۔ اب اس لڑکے نے کہا کہ مجھے قتل کرنا ہے تو میں خود طریقہ بتاتا ہوں، اس کے سوا نہیں مار سکتا۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ ایک دن شہر کے تمام لوگوں کو کسی بڑے میدان میں جمع کرو، جب لوگ جمع ہو جائیں تو مجھے کسی اونچی جگہ پر بٹھاؤ، پھر میں تمہیں طریقہ بتاؤں گا مجھے کیسے مارنا۔ بادشاہ نے اعلان کروا دیا، لوگ جمع ہو گئے۔ اب اس لڑکے نے کہا کہ تیر خود چلاؤ اور یہ کہو بسم اللہ رب ھذا الغلام، اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے۔ تو بادشاہ تیار ہو گیا، یہ الفاظ بولے، لڑکے کو مارا تو حدیث میں ہے کہ اس کی کن پٹی پہ تیر لگا اور وہ شہید ہو گیا۔ جتنا مجمع تھا وہ سب مسلمان، آمنا برب ھذا الغلام، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ اب بادشاہ پریشان ہو گیا کہ ایک کو مارا تھا، اب تو توحید پھیل گئی۔ تو یہ گرا، ہاتھ کن پٹی پہ رکھا اور اس نے ایک انگوٹھی بھی پہنی تھی اور اس پر کندہ تھا اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے۔ تقریباً 20,000 کے قریب کا مجمع مسلمان ہو گئے۔ اب بادشاہ طیش میں آیا، اس نے کہا ایسے کرو کہ خندقیں کھودو آگ کی، جو مسلمان ہو رہا ہے اس کو خندق میں پھینک۔ اس کا ذکر آپ کو 30ویں پارے میں ملے گا، سورۃ البروج کا شان نزول۔ اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود۔ تو خندقیں کھود دی۔ اب مسلمانوں کو پوچھتے جاتے، تو جب توحید دل میں اتر آتی ہے پھر نکلتی نہیں۔ اب وہ آگ میں گرتے جا رہے ہیں لیکن توحید نہیں چھوڑ۔ حدیث میں ہے کہ ایک عورت تھی، اس کے پاس چھوٹا سا بچہ تھا، تو بادشاہ نے کہا پہلے بچے کو پھینکو، تو یہ گرے گا، اس کے ڈر سے یہ ایمان چھوڑ۔ تو بچہ چھین کر پھینکا تو اللہ نے چند دن کے بچے کو زبان دی۔ اس نے ماں سے کہا فکر نہ کرو آ جاؤ، پھر اس کی ماں کو بھی آگ میں ڈال دی۔ 20,000 کے قریب مسلمانوں کو جلایا گیا، 2 آدمی زندہ بچے، یہ وہاں سے بھاگے اور شام کا بادشاہ قیصر، اس کو کہا کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، اس کا بدلہ۔ اس نے خط لکھا شاہ حبشہ کو کہ آپ عیسائی مذہب کے ہیں اور آپ کے اپنوں کے ساتھ یمن میں یہ ہوا ہے، تو آپ کچھ کریں۔ شاہ حبشہ نے لشکر تیار کیا، 2 کمانڈر مقرر کیے، ایک کا نام تھا ارباد اور ایک کا نام تھا ابرہہ۔ ان دونوں کی قیادت میں لشکر نے حملہ کیا یمن پر، لڑائی ہوئی تو یہ جو ذو نواس تھا اس کو شکست ہو، ابرہہ اور ارباد فاتح ہوئے۔ یہ پھر ذو نواس وہاں سے بھاگا اور دریا میں غرق ہو کر مارا۔ ابھی جو ارباد اور ابرہہ تھے یہ آپس میں لڑ پڑے، جو ابرہہ تھا وہ فاتح ہو گیا، اس نے ارباد کو مار دیا۔
شاہ حبشہ کو پتہ چلا تو اس نے اسی کو یمن کا گورنر مقرر کر دیا۔ اور جب یہ گورنر مقرر ہوا ابرہہ، تو اس نے ایک کنیسہ بنایا، ایک اونچا عبادت کا ایک گھر بنایا، اس کو سونے جواہرات کے ساتھ سجایا، اور اعلان کر دیا کہ اب مکہ مکرمہ جانے کی ضرورت نہیں، جس نے حج کرنا ہے، طواف کرنا ہے، عبادت کرنا ہے، یہ میں نے کنیسہ بنا دیا۔ تو جو عرب وہاں رہتے تھے ان کو بڑا غصہ آیا کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ تو کچھ عرب نے یوں کیا کہ رات کے وقت اس کنیسے کو خوب گندا کر دیا غصے میں۔ بعض نے آگ جلائی، وہ آگ اس کے کنیسے کو لگ گئی۔ ابرہہ کو پتہ چلا تو غصہ چڑھ گیا، کہنے لگا انہوں نے میرے کنیسے کے ساتھ ایسا کیا ہے، میں ان کے بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں۔ اس نے پھر خط لکھا شاہ حبشہ، میرا یہ ارادہ ہے۔ اس نے پھر ہاتھی بھیجے، ایک بڑا ہاتھی تھا، روایت میں اس کا نام محمود آتا ہے، اس کے ساتھ 8 ہاتھی اور بھیجے۔ مقصد یہ تھا کہ بڑی بڑی زنجیریں کعبہ کے ستونوں کے ساتھ باندھیں گے، اور پھر ان زنجیروں کو ان ہاتھیوں کے گلے میں لپیٹیں گے، گلے میں ڈال کے ہاتھیوں کو ہنکا دیں گے تو سارا بیت اللہ نیچے گر جائے گا۔ اب یہ ابرہہ لشکر لے کر اور ان ہاتھیوں کو لے کر نکل۔ جو عرب کے وہاں یمن میں رہتے تھے انہوں نے مل کر ابرہہ کے مقابلے کا منصوبہ بنایا، مل کر ذو نفر نامی آدمی تھا، اس کی قیادت میں لڑے لیکن شکست ہو۔ پھر قبیلہ خثعم نفیل بن حبیب، اس کی قیادت میں لڑے، ان کو بھی شکست ہوئی۔ جو نفیل بن حبیب تھے اس کو قتل نہیں کیا، اس نے ساتھ لے لیا۔ پھر طائف کے علاقے میں پہنچے، طائف والوں نے سن لیا تھا کہ اس کو شکست تو ہو نہیں سکتی، انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک لات کے نام پر عبادت گاہ ہے، اس کو نہ چھیڑو، اور ایک بندہ تمہارے ساتھ تمہاری رہبری کے لیے بھیج۔ تو ابرہہ اس پر راضی ہو گیا۔ اب آگے بڑھا تو ایک مقام تھا جس کا نام مخمس، اس مقام پر پہنچ کر ٹھہر گیا۔ وہاں پہنچنے کے بعد اس نے ایک باشندہ کو مکہ مکرمہ کی طرف بھیجا، ایک آدمی کو۔ وہاں پر اونٹ چر رہے تھے مکے والوں کے، تو ابرہہ کے لشکر نے سارے اونٹوں کو پکڑ لیا۔ حضور کے دادا عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی وہاں چر رہے تھے، ان کو بھی پکڑ لیا۔ اب ایک آدمی مکے والوں سے بات کرنے کے لیے، تو عبد المطلب سردار تھے، ان سے ملا، کہا جی ہم اس ارادے سے آئے ہیں۔ تو کہنے لگے میں بس اتنا کہوں گا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی طرف نہ بڑھو، واپس چلے، اسی میں خیر۔ اس نے کہا میں آپ کو ساتھ لے جاتا ہوں، آپ ابرہہ سے خود بات کریں۔ یہ چلے گئے، تو ابرہہ نے ان کو دور سے آتے دیکھا تو روب میں آ گیا، تخت سے نیچے اترا، ان کو اپنے ساتھ بٹھایا، بات شروع ہوئی، درمیان میں ترجمان تھا۔ تو عبد المطلب نے ایک ہی بات کی، کہا میرے 200 اونٹ آپ کے لشکر والوں نے پکڑ لیا ہے، مجھے واپس۔ تو ابرہہ ہنس پڑا، کہنے لگا آپ کو دیکھ کے میں ڈر گیا تھا کہ بڑا باروب آدمی ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ میں بیت اللہ کو گرانے آیا ہوں جو آپ کا دین ہے، آپ مجھ سے اونٹوں کی بات کر رہے ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ اونٹوں کا مالک میں ہوں اور بیت اللہ کا مالک اللہ ہے، اسے اپنے گھر کی حفاظت کرنا آتی ہے، تم مجھے میرے اونٹ دے دو۔ اس نے کہا جی ان کو دے دے، اونٹ لے کر چلے گئے۔ اب بیت اللہ کے دروازے کے کڑے کو پکڑا، قریش کو جمع کیا اور دعا کی، دعا کر کے اعلان کیا کہ سارے قریش پہاڑوں پر چلے جائیں، تو سارا مکہ خالی کر دیا۔ اگلے دن صبح کو ابرہہ حملے کے لیے چل پڑا، تو جو نفیل بن حبیب سردار کو درمیان سے پکڑا تھا رستے سے، اس نے وہ محمود ہاتھی کے کان میں کہا کہ تجھے پتہ ہے تجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں، یہ امن والا شہر مکہ۔ تو حدیث میں ہے کہ یہ ہاتھی نیچے بیٹھ گیا، اب اس کو اٹھاتے تھے اٹھتا نہیں تھا، خوب مارا نہیں اٹھا، واپس موڑتے چل پڑتا، بیت اللہ کی طرف رخ کرتے بیٹھ جاتا۔ تو یہ پہلا اللہ کی مدد تو یہاں ظاہر۔ تھوڑی دیر کے بعد
دریا کی طرف سے کچھ پرندے آئے، تو حضرات نے لکھا ہے کہ کبوتر سے چھوٹے تھے، پنجے ان کے سرخ تھے، اور تین تین کنکر ہر ایک کے پاس تھے، دو پنجوں میں ایک چونچ میں، اور اس لشکر کے اوپر جمع ہو۔ جب وہ ایک کنکری پھینکتے تھے تو آدمی کے اندر سے گزر کر، اس کے جانور سے بھی گزر کر زمین کے اندر چلی جاتی۔ اب انہوں نے کنکریاں پھینکنا شروع کی، بھگدڑ مچ گئی، تو جتنے ہاتھی تھے سب بھاگ گئے، ایک ہاتھی محمود یہ باقی رہا۔ اب جو کچھ وہاں مجمع تھا سب مر گئے۔ یہ جو ابرہہ تھا یہ فوراً نہیں مرا، اس کے جسم میں زہر پھیل گئی، اس کو اٹھا کر پھر یمن لے گئے، صنعا جو دارالحکومت ہے۔ اس کا جسم کا ہر عضو اس کے جسم سے الگ ہونا شروع ہو، اللہ کو اسے عبرت بنانا تھا، پھر یہ مرا۔ ایک ہاتھی اور دو آدمی جو ہاتھی باندھ تھے وہ بچ گئے، لیکن یہ جو دو ہاتھی باندھ تھے یہ اندھے ہو گئے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ان کو خود مکہ اور مدینہ میں چلتے پھرتے دیکھا، اور ان کی بہن حضرت اسما فرماتی ہیں کہ ان دو نابینوں کو بھیک مانگتے ہوئے، کیونکہ یہ واقعہ حضور کی پیدائش سے 50 دن پہلے کا ہے، تو ابرہہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں تباہ کیا، تو یہ ہاتھی اور دو ہاتھی باندھ یہ بچ گئے۔ یہ واقعہ حضور کا ارہاس ہے، 22 محرم الحرام اتوار کے دن پیش آیا۔ اس کے 50 دن کے بعد حضور علیہ السلام دنیا میں پیدا ہوئے۔ وہ جو نوجوان جس کو تیر مار کر شہید کر دیا گیا تھا، اس کا نام روایات میں عبداللہ بن تامر آتا ہے، عبداللہ بن تامر۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو حضرات صحابہ کی ایک جماعت یمن میں گئی، وہاں کچھ خیمے بنانے تھے تو زمین کھود رہے تھے، زمین کھودتے ہوئے ایک قبر نکل آئی، قبر کھل گئی تو دیکھا ایک نوجوان بیٹھا ہے جیسے ابھی کسی نے بٹھایا، اور دونوں ہاتھ کن پٹی پر ہے، تو حضرات صحابہ نے ہاتھ کو پیچھے کیا تو خون نکل آیا، تو بڑے حیران ہوئے کہ جیسے ابھی کوئی بیٹھا ہے۔ حضرت عمر کو خط لکھ، حضرت عمر فوراً سمجھ گئے کہ یہ وہی نوجوان ہے جس کا ذکر قرآن میں، تو فرمایا کہ اس کو ایسے ہی دفنا دو، یہ اللہ کے دربار میں اسی طرح پیش ہو۔ تو حضرات صحابہ نے اس کی انگوٹھی بھی دیکھی جو اس نے پہنی تھی، تو حضرات صحابہ فرماتے ہیں اس پر کنندہ تھا اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، تو تم نے فرمایا انگوٹھی بھی نہ اتارو، وہی رہنے دو، اسی حالت میں اس کو قبر کے اندر۔ یہ حضور کا ارہاس۔